وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت کے صدقے جو آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ مجھے صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رحمت دو جہاں کا صدقہ، سرور کونین کا صدقہ، آل پاک کا صدقہ، اصحاب کا صدقہ، اللہ جملہ بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، حاسدین کے حسد سے، وہ اس کی نہ رکھنے والوں کے ہر قسم کے شر سے اللہ اپنی رحمت کرم کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ شیطان جو ہے، شیطان یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ ہمارے نظریے کے مطابق شیطان بازاروں میں ہوتا ہے، شیطان جوئے خانے میں ہوتا ہے، شیطان شراب خانوں میں ہوتا ہے، شیطان ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر برائی ہو رہی ہو۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ شیطان ہر اس راستے پہ، ہر اس شاہ راہ پہ بیٹھا ہوتا ہے ڈاکو بن کے جو اللہ کی طرف جا رہی ہو۔ ہر اس جگہ پر نماز پڑھو گے خیال آئیں گے، وسوسے آئیں گے، شیطان ہے۔ نیکی کرنے جاؤ گے وسوسے آئیں گے، شیطان ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگو گے وہ روکنے والا شیطان ہے۔ قرآن پڑھنے لگو گے روکنے والا شیطان ہے۔ کسی نے اگر زیادتی کی تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو روکنے والا شیطان ہے، اس نے تیرے ساتھ برا کیا تو اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے۔ بہن بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو گیا، بہن نے برا کیا تو اس کے ساتھ محبت کے لیے اس کے گھر جا رہا ہے، روکنے والا شیطان، اس نے تو تجھے برا کہا ہے۔ صدقہ کرنے لگو گے ہاتھ روکنے والا شیطان، خیرات کرنے لگو گے ہاتھ روکنے والا شیطان، نیکی کرنے لگو گے روکنے والا شیطان، مسجد میں آنے لگو گے روکنے والا شیطان، قرآن پڑھنے لگو گے روکنے والا شیطان، اگر حج و عمرہ پہ جانے لگو گے روکنے والا شیطان۔ اتنا ٹائم بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، کاروبار میں لگاؤ، کیا کر رہے ہو، عقل کو ہاتھ مارو، بچا کے رکھو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت تصور یہ تھا ہمارا کہ شیطان برے راستے پہ بیٹھا ہوتا ہے، نہیں، قرآن اس کے متضاد بات کر رہا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ سورہ اعراف کی 16 اور 17 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، یہ شیطان نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات کو نقل کیا، میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یہ شیطان نے رب سے کہا، یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے نا، اسی پر میں بیٹھوں گا، میں انسان کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، میں انسان کو پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، میں دائیں سے بھی بہکاؤں گا، میں بائیں سے بھی بہکاؤں گا۔ میرے رب کریم کے میں قربان جاؤں حضرت جی، شیطان اگر ہمارے راستے دشوار کرنے کے لیے ہمارے راستوں پر گھات لگا کر بیٹھا ہے، نیکیوں سے باز رکھنے کے لیے نیکیوں سے ہمیں منع کرنے والا ہے، نیکیوں میں تاخیر کروانے والا ہے، ہر مقام پر وہ ہمیں برباد کرنے والا ہے، لیکن شیطان نے ہر جگہ سے حملے کا تو کہا، 2 جگہ اس نے چھوڑ دی، ایک اوپر چھوڑ دیا، ایک نیچے چھوڑ دیا، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں سمتیں لیں، لیکن سمتوں میں ایک اوپر بھی ہے، ایک نیچے بھی ہے۔ رب کریم نے فرمایا بندے جب تو سجدہ کرے گا اوپر سے میری رحمت آئے گی، اللہ تجھے محفوظ فرما لے گا، اس کے سارے داؤ اس کے سب بیکار ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا صبرہ ابی فاقہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الحجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعساه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو مقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. شیطان ابن آدم کے تمام راستوں پر بیٹھتا ہے. اسلام کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنا اور اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر رہا ہے. تیرے باپ دادا سارے بڑے آبا کس راستے پر تھے, تو کدھر چل پڑا ہے؟ تو وہ ان کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر شیطان اس کی ہجرت کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کا ارادہ رکھتا ہے. پس وہ شخص اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتا ہے. پھر شیطان جہاد کے راستے پر بیٹھ کر کہتا ہے تو اپنے نفس اور مال کے ذریعے جہاد کرے گا, تو قتال کرے گا, پس قتل کر دیا جائے گا, تیری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا اور لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر دیا جائے گا. تو وہ اس کی نافرمانی کر کے جہاد کے لیے نکل جاتا ہے. حضرت جی جتنا مرضی شیطان بہکا لے, جن لوگوں نے ارادہ مسمم کر لیا ہے وہ جتنے مرضی سبز باغ دکھائے, اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں بندہ مومن اس کے جھانسے میں نہیں آنے والا. بندہ مومن اس کو رد کر کے پھر آگے کے راستے کی طرف چلتا ہے. لمبی لمبی امیدیں دلوانا یہ بھی شیطان ہی کی کارستانی ہے. جب کوئی بندے کے لیے زیادہ نفع بخش اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا, جب کوئی بندے اسی اعتبار سے شیطان کی مخالفت بھی اس پر شدید ہوگی. جو بندہ بھائی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا, یہ پکی بات ہے. اس کی ہر ادا اس کو اچھی لگتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2 مقام پر یہ حدیث پاک آئی ہے. 1231 نمبر اور 608 نمبر پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله ضرات حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضي التثويب اقبل يخترق بين المرء ونفسه يقول اذكروا كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى صلاة او 4 فليسجد سجدتين وهو جالس. جب اذان دی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا, ہوا چھوڑتا ہوا, آواز کے ساتھ گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. پھر اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ مار کے بھاگ جاتا ہے. اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ کر انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کام یاد کر یار, وہ فلانی بات یاد کر, وہ یار فلانی چیز فلاں پہ تھی فلاں, یہاں تک کہ بندہ بھول جاتا ہے 3 رکعتیں پڑھی تھی یا 4 پڑھی تھی, بندہ بھول جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایسی کوئی بات لاحق ہو جائے تو اسے سجدہ صاف کر لینا چاہیے. 3 پڑھی یا 4 پڑھی شک کے اندر آ گیا تو سجدہ صاف کر لے. حضور فرماتے شیطان کا بار ختم ہو گیا. حضرت جی جو چیز نظر ہی نہیں آتی آپ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو پھر بندہ ایسا چاہیے جو ہمیں اس کے وار دیکھ کے ہمیں بتا سکے گی یہاں سے وار کرے گا. یہ ساری تمہید میں کیوں لے کے آ رہا ہوں, آگے آنے والا ہے رمضان شریف, اور رمضان شریف آنے والا ہے گرمیوں میں. ہاں جی, اور شیطان کا یہ وار بھی اب ہم پہ چلنا ہے. بڑے مریض ہو جائیں گے, بڑے بیمار ہو جائیں گے اور بڑے روزے خور ہو جائیں گے, لیکن ہم نے شیطان کے وار سے بچنا ہے. اچھا جی, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین, یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 3291 نمبر پر اور 751 نمبر پر 2 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے. اما جی سے پوچھا
کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے نا نماز کے اندر ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، ادھر ادھر توجہ ہو جاتی ہے. تو اماں جی نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی. آپ سرکار نے ارشاد فرمایا واختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ شیطان کا جھپٹا مارنا ہے، وہ بندے کی نماز اڑا لیتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم جب ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا جی، تو اب بڑی طبیعت مچلتی ہے، کبھی میں اوپر دیکھوں، کبھی میں دائیں دیکھوں، کبھی میں بائیں دیکھوں، نہیں تو کم از کم اور کچھ نہیں تو جو سامنے ہے وہی دیکھ لوں. طبیعت مچلتی ہے نا جی. تو یہ شیطان اچکا مارتا ہے، جھپٹا مارتا ہے تاکہ اس کی نماز لے جائے. اللہ اکبر. شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ جب چیزوں میں بندے کے لیے خیر ہے، اس کے بھلوانے پر وہ حریص ہے، وہ بندے کو بھلا دیتا ہے. یہ نیکی کرنی ہے، بھلا دے گا. بندہ ارادہ بڑا کرتا ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، لیکن شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. سورہ مجادلہ کی 19 نمبر آیت مبارکہ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، بس اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے. یہی شیطان کا گروہ ہے، خبردار بے شک شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اعمال اور اذکار میں جن پابندیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی بابت فرمایا کہ کہیں شیطان آپ کو بھلا نہ دے. یہ اذکار ہیں، یہ چند پابندیاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان او خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة هما يسين ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان ويكبر 34 اذا اخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدها بيده قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينظمه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. حضور فرماتے ہیں دو عادتیں ایسی ہیں جن کی طاقت کوئی شخص رکھ لے. اگر کوئی بندہ دو عادتیں اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا. دو عادتیں، وہ دونوں آسان ہیں، اس پر عمل کرنے والے کم ہیں. اب وہ عادتیں کیا ہے؟ پہلی عادت جو حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو. 5 نمازوں میں زبان کے لحاظ سے 150 ہوئے اور میزان کے اعتبار سے 1500 ہوئے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے گرہ لگاتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس طرح یہ دونوں آسان پر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کس طرح آسان ہے، عمل کرنے والے تو اتنے تھوڑے. اب آپ اندازہ کریں 10 مرتبہ کہنا کوئی مشکل ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی مشکل نہیں، 10 مرتبہ. لیکن حضور اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا 5 نمازوں کے بعد. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سونے کی جگہ شیطان آتا ہے اور اسے ان اذکار کے پڑھنے کی وجہ سے سلا دیتا ہے اور اس کی نماز میں حاضر ہو کر اس کی ضرورت کی یاد دہانی کر دیتا ہے قبل اس کے کہ وہ ان اذکار کا ورد کرے. یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 5065 نمبر پر. ایک عمل کیا کرنا ہے؟ ایک عمل نمازوں کے بعد کرنا ہے، دوسرا کیا؟ سونے سے پہلے. 2 ہو گئے. سونے سے پہلے اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ بندہ جنت میں جا رہا ہے شیطان بھلا دے گا، یہ نہیں کرنا. نمازوں کے بعد کرنا اور سونے سے پہلے 2 وقتوں پر. حضور کہتے ہیں عمل بڑا آسان ہے، ضمانت حضور نے دی ہے جنت کی. حدیث بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ 2 بندہ عمل کر لے تو ایمان سے بتائیں حضرت جی ضمانت میں تو نہیں دے رہا نا، اللہ کے رسول دے رہے ہیں. اور شیطان اسی مقام پر آ کے آپ کو تنگ کرے گا. وہ یار یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے، فیس بک دیکھ لے یار تھوڑا جا، ٹک ٹاک دیکھ لے یار تھوڑا اور فلانا کام کرتے کرتے بس نیند آئی ہو گیا بندہ. البتہ شیطان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتا ہے اور خرچ کرنے سے روکتا ہے.
سورہ بقرہ ہے 268 نمبر آیا مبارکہ. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور فضل کا، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ وسعت والا، علم والا ہے. شیطان کیا کہتا ہے؟ جمع کرو جمع کرو جمع کرو. اب میں نے نا جی، آخر ہم بھی تھوڑا بہت سوشل میڈیا دیکھتے ہی ہیں. مجھے یہ پچھلے 2 مہینے 3 مہینے سے جس بھی میں نے خبر پہ نظر رکھی ہے نا، ہر ایک جو تجزیہ نگار ہے اس نے ایک ہی کہا جی ریسیشن کا دور آ رہا ہے جی، پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے جی، تو لہٰذا آپ اپنے پیسے بھی جمع کر لو، سونا بھی جمع کر لو، ڈالر بھی جمع کر لو، یہ سارا کچھ جمع کرتے چلے جاؤ. اپنے جناب گھروں کو جناب راشنوں سے بھر دو، اپنے جناب بینکوں کو اکاؤنٹوں سے بھر دو. پھر بعض تجزیہ کار کہہ رہے بینکوں میں پیسہ بھی نہ رکھنا، بینک والے تمہارے پیسہ بھی نہیں دیں گے، ملک ڈیفالٹ کر گیا تو تمہیں پیسہ کہاں سے دیں گے، لہٰذا سونے خرید خرید کے گھروں میں رکھ لو، ڈالر خرید خرید کے گھروں میں رکھ لو. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ ساری کارستانی شیطان کی ہے. قبلہ مجھے یہ بتائیں آپ کتنا راشن اکٹھا کر لیں گے؟ کیا آپ کے پاس یوسف علیہ السلام جیسی ٹیکنالوجی ہے کہ 7 سال تک آپ راشن کو اور گندم کو آپ محفوظ کر سکے؟ وہ منظر میں نے دیکھا ہے، وہ تقریباً نا جی 30 فٹ ایسے چوڑا ہے جی، اور تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر لمبا گودام ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ گندم جمع کی تھی. صرف 2 گیٹ تھے اس کے. وہ ٹیکنالوجی آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل بالکل حیران رہ جاتی ہے. حضرت جی مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے بھی تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہ سیانے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے پیسہ کو جمع کرنے کے لیے کہا، راشن کو اکٹھا کرنے کے لیے 6 مہینے کے لیے کر لو گے، 6 مہینے کے بعد کیڑے پڑ جانے، آٹے میں بھی کیڑے پڑ جانے، گندم میں بھی کیڑے پڑ جانے، سارا کچھ برباد ہو جانے. اگر گھر میں سونے رکھے ہوئے، ڈالر رکھے ہوئے تو چوری ہونی ہے، سے برباد ہو جانی، پھر کدھر جاؤ گے؟ چلو دسو. حضرت جی ہم یہ جو ماہر معاشیات ہے ان کے پیچھے چلنے کی بجائے وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو خالق معیشت ہے، جس نے حالات کو بدلنا ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں نہ چل پڑے. آپ نے یہ کووڈ کے اندر دیکھا ایسا ریسیشن، آپ نے ایسا جو تنگی کا دور آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ میں نے اپنی ہوش میں ایسا دور نہیں دیکھا تھا. لیکن ایمان سے بتائیں جن اللہ کے نیک بندوں نے دوسروں کو دیا، جیسے ہی لوگوں نے نکالا، مدد کی، رشتہ داروں کی مدد کی، دوست احباب کی مدد کی، اللہ نے وہ تنگی دور کر دی یا نہیں کر دی؟ اب ہم خود اپنی اس تنگی کے لیے خود تیاری کر رہے ہیں. یہ حالات، یہ مہنگائیاں، یہ سارا کچھ واللہ باللہ تعالیٰ ہماری اپنی مصنوعی پیدا کیا ہوا ہے. جو پیسہ جمع کر کے بیٹھا ہے وہ مارکیٹ میں اتارے، وہ نوکریاں لے، وہ کاروبار کرے، اپنا پیسہ اور بڑھائے اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچائے. تیرے پاس 2 لاکھ روپے وہ پڑا ہوا، کیا کرتا رہے گا؟ وہی کاروبار میں لگا، نوکری بھی بنے گی، اگلے کے لیے فائدہ بھی ہوگا. یہ بخیلی، یہ تنگیاں، یہ سارا کچھ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر کا اور بڑا وہ دھمکائے گا، دھمکاتا ہے، اوے تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، تیرا پیسہ چلا جائے گا. اور برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. حضرت جی اللہ حیا کا حکم دیتا ہے، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ سخاوت کا حکم دیتا ہے، اللہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، شیطان روکنے کا حکم دیتا ہے. حضرت جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا جی، حضرت ایک بندہ تھا، ایک بندہ بڑا ہی بیچارہ تنگ روٹی سے، بڑا ہی تنگ، اتنا تنگ بیچارہ کہ ہفتے میں کوئی 1 آدھ دفعہ مل جائے بیچارے کو، اس کے بعد وہ بیچارہ پانی پی کے گزارا کر، کبھی کس طرح کبھی کس طرح. اللہ کے نبی سے جا کے عرض کی، یا نبی اللہ کو مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو، سرکار جو میرا بنتا ہے نا مجھے 1 دفعہ دے دو. ہاں جی سرکار زندگی گزر گئی، روٹی 1 دفعہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کو مہربانی کر دو سرکار. اللہ کے نبی نے کہا، پاک پروردگار عالم تیرا بندہ ہے، یہ کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا 1 بوری گندم کی لے جاؤ، جاؤ اس کو دے دو کہ یہ ساری زندگی کا تیرا رزق ہے. اس نے جہاں گھر لایا، آٹا پیسا، پیس کے کھانے کے بعد پیٹ بھر کے روٹی کھائی، کھانے کے بعد باقی جتنا بھی تھا سارا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. کرنے کے بعد کہتا لاؤ میرے مالک، تو ہی فارغ تو میں بھی فارغ، میں بھی فارغ تے تو ہی فارغ، جو میرا نصیب سی تو میں نے دے دیتا، میرے کو جو سی میں تیرے نام تے دے دیتا، گل ختم.
ہوں مرنگا سکون نال تے مرنگا نا کہ ایک باری پیٹ بھر کے میں روٹی کھا لی. وقت گزر گیا. موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو پتہ چلا جناب آپ کی امت میں ایک ایسا امتی بھی ہے جس کا دسترخوان چل رہا ہے اور ہزاروں بندہ روزانہ اس کے دسترخوان سے روٹی کھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا میری امت میں ایسا امتی ہے. اللہ کے نبی گئے ملاقات کرنے کے لیے. جس وقت دیکھا تو وہی بندہ جس کو ایک بوری لے کے دی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوے تو وہ نہیں جس کا پورا رزق ایک بوری تھی؟ کہا جناب بالکل میں وہی شخص ہوں. کہا اوے تو نے ڈاکے مارنے شروع کر دیے، چوری کرنی شروع کر دی؟ کہا نہیں یا نبی اللہ میں نے چوری کوئی نہیں کی، یہ جو کچھ دے رہا ہے اللہ ہی دے رہا ہے. اللہ کے نبی تھے، اللہ سے بات کی، مولا یہ کیا کہہ رہا ہے، نظر کیا آ رہا ہے؟ تو نے خود ہی مجھے حکم فرمایا تھا کہ اس بندے کی اتنا رزق ہے اس کو دے دو، بس اس کے بعد بات ختم. پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ اگرچہ رزق میں نے ہی طے کیا ہے لیکن وعدہ بھی تو میں نے کیا ہے، میری راہ میں ایک دو گے تو 10 گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا. اس بندے نے کیا کیا، اس بوری میں سے خود کھانا کھانے کے بعد سارا میرے نام پہ دے دیا. شام کو میں نے اس کو 10 بوریاں عطا فرما دی. جب میں نے دی اس نے کہا لو مالک میری تو روزی لگ گئی. اب اس میں سے اپنے لیے کھا لیتا ہے باقی میرے نام پہ دے دیتا ہے. یہ خود بھی کھا رہا ہے مخلوق خدا کو بھی کھلا رہا ہے. حضرت جی یہ ہے اللہ کے ساتھ سودا. ایک ماہر معیشت یہاں بیٹھا ہے جس نے معیشت کو پیدا کیا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے اس کے قانون اور ہیں، اس کے قانون اور ہیں. یہاں کا کہتا ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، وہاں کا کہتا ہے نہیں 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 نہیں، اخلاص سب کچھ ہے، ایمانداری سب کچھ ہے، وفا سب کچھ ہے، دھوکہ نہیں دینا. یہاں کا کہتا ہے ملاوٹ کرے گا چیزیں بڑھے گی، وہاں کا کہتا ہے جو ملاوٹ کرے گا قحط میں ڈوب کے مرے گا. یہاں کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کا قانون کچھ اور کہہ رہا ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ وہ بندہ خدا زندگی میں جانور کی طرح زندگی نہ گزار جانا. خود ہی کھایا، بچے پیدا کیے، کام کیا. گدھا بھی تو ہے نا جی، دن کو اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، نسل اس کی چلتی ہے، کام کرتا ہے، اتنا کام کرتا ہے، اتنا وزن اٹھاتا ہے جناب کہ بندے کی تصور میں بھی نہیں. بعض اوقات اس کی ریڑھی بیچارے کے اوپر اتنا وزن ہوتا ہے آگے سے ٹانگیں ہی اس کی کھڑی ہو جاتی. اتنی محنت کرتا ہے. وہ گدھوں کی طرح نہیں آنا. وہ بندہ خدا تو دنیا میں آیا ہے تیری وجہ سے مخلوق خدا کا بھلا ہونا چاہیے. جہاں پر تجھے رب نے توفیق دی ہے وہاں تو خرچ کر، تو محتاج کی محتاجی کو تو دور کر اپنی طاقت کے مطابق. وہ کریم تیری محتاجی کو اپنی شان کے مطابق دور کرے گا. میں نا قبلہ اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزار چکا ہوں، میں نے کبھی سخی آدمی کو ذلیل ہوتے نہیں دیکھا. سخی آدمی کو میں نے زندگی میں ذلیل ہوتے نہیں دیکھا، اور بخیل آدمی کو کبھی میں نے عزت پاتے ہوئے نہیں دیکھا. بخیل آدمی کبھی عزت نہیں پائے گا، سخی آدمی کبھی ذلیل نہیں ہوگا، کیونکہ بخل اس دنیا کا ہے اور سخاوت اس سونے کی ذات ہے. جواد کہتے ہیں اس کو، جواد، وہ جواد اس کی صفت ہے. جب وہ اس کی صفات بندہ اپناتا ہے میری جان وہ کیسے ذلیل ہونے دے، وہ کیسے ذلیل ہونے دے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک 2096 نمبر پر حضرت جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بنو سلمہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو ہم نے کہا جد بن قیس، مگر وہ بخیل آدمی ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیلی سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بخل ہے. حضرت جی ایمان سے بتائیں قبلہ یہ جتنے حریص اور بخیل جن کے اکاؤنٹ ہیں پاکستانی، یہ پاکستانیوں کے جتنے اکاؤنٹ بڑے ہوئے ہیں، آج ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. آپ کے معاشی جتنے بھی وہ ہیں ماہرین کہہ رہے ہیں اگر ایمانداری سے یہ ٹیکس ادا کریں، ایمانداری سے یہ زکوٰۃ دیں، صرف 2 کام کر لیں، ایک ایمانداری سے زکوٰۃ دے دیں، ایک ایمانداری سے ٹیکس ادا کر دیں، میں کہتا ہوں حضرت جی اگلے مہینے اس ملک کو اللہ بحران سے نکال دے گا. حضور کہتے ہیں یہ بیماری ہے، بیماریوں کی جڑ یہ ہے اصل بیماری جس کی وجہ سے حضور قبلہ امیر آدمی نا جی اس کا کتا بھی اے سی کے اندر سوئے گا، غریب آدمی کے پاس اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوگی مہینے کی وہ راشن پورا کر سکے. اس کے کتوں کے لیے بھی جو ہے وہ نوکر کھڑے ہوں گے کہ خبردار اس کو کچھ ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں. میں نام نہیں لیتا، سمجھدار سمجھ جائیں گے. وہ ایک بندے کا مور مر گیا، لاہور کی بات ہے، ایک بندے کا مور مر گیا،
1200 ملازم کو معطل کر دیا گیا. تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے میرا مور مرنے دیا؟ تم 1200 بندہ کس لیے کھڑے ہو یہاں پہ؟ ایک مور مرا، 1200 بندہ معطل کر دیا گیا. یہ ہے اصل بیماری. اس ملک کے اندر غریب کی طرح مر گیا، یہ نہیں دیکھا. مور مر گیا، 1200 بندہ معطل ہو گیا، لیکن غریب کتنا مر گیا یہ نہیں دیکھا کسی. اللہ اکبر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، بلکہ قرآن پاک کے اندر ارشاد باری وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. حضرت جی یہ ہوئی نا بات. وہ ڈیجیٹل کرنسی آ گئی، بینک میں پیسے رکھ لیے، بینک ڈیفالٹ کر جائے اس سے اپنا پیسہ نکلوا کے دکھاؤ. کرپٹو کرنسی آ گئی، بٹ کوئنز آ گئی، جنہوں نے بنائی ہے وہ سارا آپ کا بیلنس زیرو کر دیں، ان سے نکلوا کے دکھاؤ. آج کوئی بھی اس وقت تک اقتدار میں نہیں آ سکتا قبلہ جب تک غریبوں کا خون چوس کے، ان کی لاشوں کے اوپر سیاست کر کے اور بیواؤں کی آہیں لے کر، یتیموں کی سسکیاں لے کر، جب تک بندہ سیڑھیاں بنا کر نہیں چڑھتا. آپ کو بیواؤں کی آہیں لینی پڑیں گی، یتیموں کی سسکیاں لینی پڑیں گی، آپ کو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے پڑیں گے، اور ممکنہ حد تک جانوں سے بھی انسانیت کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد جا کے تم لوگ اس مقام تک پہنچو گے. یہ ہے اس دنیا کا نظام. اور تیرے رب کا نظام کیا کہتا ہے؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین. جاؤ میرے سونے، آج بھی سعودیہ کے اندر جاؤ، سعودی حکومت سے پوچھو کہ کیا جناب آپ کے سرکاری بینک کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اکاؤنٹ موجود ہے یا نہیں ہے؟ جو تحقیق کر سکتے ہیں نا وہ کرو. یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پراپرٹی آج بھی موجود ہے، آپ کا باغ آج بھی موجود ہے، حکومتی بینک کے اندر عثمان غنی کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے. آج بھی ان کے باغ سے آئی ہوئی آمدنی بیواؤں اور غریبوں کے اندر تقسیم ہو رہی ہے. 14 صدیاں قبلہ گزر گئی ہیں، 14 صدیاں. کوئی ماں کا لال اس طرح کر کے دکھائے. قرآن کہتا ہے، رب نے وعدہ کیا ہے، او بندے تو میرے پاس 1 روپیہ بھی دے گا، 1 آنا بھی دے گا، 1 ٹکا بھی دے گا، اور رب اس کی حفاظت کرے گا. 14 صدیوں کے اندر کتنی حکومتیں آئیں، کیا عثمان غنی کے اکاؤنٹ کو کچھ ہو سکا جناب؟ آئے ہائے 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 ہائے. یہ ہے تیرے رب کا نظام اور یہ ہے تیرا نظام. آج تو ہم بینکوں سے پیسے لے کے نا جی غریب بن کے معاف کروا لیتے ہیں. غریب آدمی جب لیتا ہے اپنا گھر بھی کرکی کروا کے ان کو دے دیتا ہے. امیر آدمی لیتا ہے اور بینک کو کرکی کروا کے آپ دوڑ جاتا ہے. لیکن ایک نظام یہ ہے جو اللہ نے دیا. تو میرے بابو ان خبثاء کے ساتھ، ان خبیثوں کے ساتھ تجارت کرنے کی بجائے اس مالک کے ساتھ نہ شروع کر دیں. ہم پھر اس کے ساتھ تجارت کریں نا، پارٹنر اس کو بنائیں جو ضمانت لیتا ہے کہ تیرا کام، تیرا کاروبار، تیرا پیسہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. ابھی تو 14 صدیاں گزری ہیں، عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے. انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے یہ قیامت تک جب تک وہ ملک قائم ہے انشاءاللہ عثمان غنی کا فیضان چلتا رہے گا انشاءاللہ. اس لیے فرمایا. اور اللہ بار بار دیکھو، اس کو تو محتاجی ہے ہی نہیں کسی کو موٹیویٹ کرنے کی، محتاجی ہے ہی نہیں. ایک دفعہ کہہ دیا تو بس. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. او بندہ خدا، میں تجھے بتاؤں میرے ساتھ تجارت کرے گا میں منافع کتنا دوں گا؟ میرے ساتھ تجارت کر اور دیکھ میں تجھے منافع کتنا دیتا ہوں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ. ایک دانہ جس طرح تو زمین کے اندر ڈالتا ہے گندم کا دانہ، ایک ڈالا اس میں سے ایک کمپل نکلی، اس کے اوپر 7 سٹے لکھنے، ہر سٹے کے اوپر 100 دانہ ہم نے لگا دیا. دانہ تو نے کتنا دیا؟ ایک. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو نے ایک دیا، اللہ کہتا ہے میں 700 گنا کر کے واپس کر رہا ہوں. اور پھر یہاں پر نہیں بات روک دی کہ 700 گنا منافع لے مجھ سے. فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب پھر میں راضی ہو جاؤں گا نا پھر ہم نے یہ پیمانے بھی ختم کر دینے، اتنا دیں گے اتنا دیں گے، رب دناج. حضرت جی
اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت کو قائم رکھے، سارے جتنے بھی کرنے والے ہیں اللہ ان کو. لیکن میرے شہر کے اندر، میرے علاقے کے اندر ایسے بھی مخیر افراد ہیں جو مسجدوں کو چندوں سے غنی کر سکتے ہیں، جو مسجدوں کو چندوں سے غنی کر سکتے ہیں. حضرت جی نظام تو چلانا ہے نا، تو ہمیں تو بھیک مانگنی پڑتی ہے. لاؤ جی مسجد کا نظام چلانا ہے، لاؤ 10 روپے نکالو، لاؤ 20 روپے نکالو. کیا میرے شہر کے اندر ایسے مخیر نہیں آدمی کہ مسجد کا نظام اکیلا چلا سکتا ہے؟ ہمیں حضرت جی مہینہ 2 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ کام کروانا ہے، اب یہ چندہ دے گا، یہ چندہ دے گا، یہ چندہ دے گا تو ہماری بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے. ہم مسجدوں کو بھکاری بنے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پہ، گھروں میں، دکانوں پر جانے پر مجبور کر دیا، اور ہم اس طرف کوئی نہیں کر رہے، کوئی توجہ نہیں. حضرت جی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا. اللہ کی قسم اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات، بیٹریاں آپ کو پتہ ہے کتنی اونچی ہو گئی، کتنے لیول پہ چلی گئی ہے جی، کتنی. میں بڑا پریشان تھا، میں کہ یا اللہ گرمیاں آنے والی ہیں، بیٹریاں بھی بڑی ہیں، اور 38,000 روپے کی ایک بیٹری آ رہی. مالک اتنا پیسہ مجھے کس نے دینا ہے؟ ہاں جی 74,000 روپیہ، 70,000 روپے سے زیادہ 2 بیٹریاں، یا اللہ مجھے اتنا پیسہ کس نے دینا ہے؟ میں پریشان بیٹھا ہوا یہاں پر. مغرب کے بعد ایک تو مجھے تکلیف بڑی تھی، دوسرا میں بیٹھا ہوا، وہ ایک ساتھی نے کہا کہ قاری صاحب آپ نے ایک لائٹ جلائی ہوئی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، تو آپ نے باقی لائٹیں کیوں نہیں جلائی؟ باقی مسجد میں اندھیرا کیا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا یار بیٹریاں کمزور ہیں، اور بیٹریاں کمزور ہونے کی وجہ سے اگر ہم نے باقی نہ بند کی تو یہ بھی جو ہے مسجد کے اندر بھی اندھیرا ہو جائے گا. ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں، کاروبار میں، رزق میں اللہ برکت ہے. اس بندے نے خیر میری بات کو سنا، سننے کے بعد مجھے کہنے لگا قبلہ آپ ایسا کریں، آپ ایک بیٹری میری طرف سے لے لیں، پرانی مجھے دے دیجیے گا. نہیں آپ لے لیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، آپ جس ٹائم لے آئیں گے پرانی لے جائیے گا، نہیں لگا دیں گے. وہ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، چوتھے دن مجھے فون آیا. میں نے کہا شاید وہ بندہ بھول گیا، میرے ساتھ ایویں وعدہ کر گیا. چوتھے دن فون آیا، جناب آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نئی 2 بیٹریاں میں لے آؤں گا، پرانی آپ مجھے دے دیجیے. وہ جناب آیا، جناب نئی لگا گیا، پرانی لے گیا. وہ میرا رب اس بندے کو اب کہاں سے دے گا، کتنا دے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے قبلہ. اس بندے نے مجھے، اس نے منع کیا ہے، آپ نے نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتانا، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، یہ میری تجارت میرے رب کے ساتھ ہے، آپ نے نام نہیں لینا. میں اس بندے کی پابندی کی وجہ سے اس کا نام نہیں لے رہا. وہ پہلی مرتبہ آیا میری مسجد میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے صرف مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا، اور اس بندے نے اللہ سے تجارت کی. حضرت جی ایسے ہیں ہمارے. اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہونا، خدا را اپنی مساجد کو غنی کر دو یار. اور اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپیہ لگ جائے گا مہینے کا خرچہ، لیکن اس 1 لاکھ کے بدلے اللہ تجھے کتنے لاکھ دے گا تو تصور نہیں کر سکتا. جو نہیں ہے وہ اللہ سے توفیق مانگو، جو ہیں وہ کرو یار. اللہ کی قسم یہ ڈیفالٹ شے ہی کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، جو میری سوچ ہے، باقی سارے سیانے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ملک اگر کسی کلمہ کفر پر بنا ہوتا تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا، لیکن یہ پاکستان بنا تھا. آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. نعرہ تھا اس وقت پاکستان کا مطلب کیا؟ 76 سالوں سے دنیا لوٹ رہی ہے، 76 سالوں سے کوئی وفادار نہیں آیا، سب چور آئے، سب بے ایمان آئے، سب ڈاکو آئے، ہر ایک نے لوٹا. یہ ملک پھر بھی قائم ہے، اس کی صرف وجہ ایک ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ بس یہ کلمے کی لاج ہے، رب اس کو لٹنے نہیں دے رہا. یہ کلمے کی لاج ہے، یہ برباد نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ قائم رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.